بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ کیسر باجوہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ای نیوز گلوبل۔ ناظرین، آج دن ہے 21 جولائی 2020، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے۔ گزشتہ کئی دنوں سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی کرپشن کا حصہ ہیں، اور بہت سے اینکر، ٹی وی چینلز، دوسرے ذرائع اس بارے میں کافی خبریں نشر کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ بات ایسے ہی نہیں نکلتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پاس ایک ایسا بیوروکریٹ ہے جو ان کی مبینہ، میں کرپشن تو نہیں کہوں گا، مبینہ کیونکہ ابھی تک پروف نہیں ہوئی، وہ اس کی کرپشن کا حصہ ہے، اور وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کافی بدنام ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی 2 دفعہ اپنی نوکری سے ان کو فارغ پوسٹوں سے کیا جا چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اچھی پوسٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مبینہ طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے فرنٹ مین ہیں، اور جو کرپشن کے کھیل ہیں یا جو معاملات ہیں وہ وہی طے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو، اور خصوصاً جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ اس بات کی پوری طرح چھان بین کریں، تحقیقات کریں، اور اگر واقعی میں کچھ ایسا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن لیں، چاہے وہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی بھی بیوروکریٹ اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے ہی پاکستان سے کرپشن کا اور خاتمہ ہو سکے گا۔ اور دوسرا، یہ جو انہوں نے ایک بات کہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، انصاف پہ مبنی نظام ہوگا، اس میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اور اگر ان کی اپنی ناک تلے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک شرمناک بات ہے، جس کا ہر حال میں سدباب ہونا چاہیے، اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم کریں گے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے چین کے ہاتھوں گلوان وادی میں بہت سی مار کھائی ہے، اپنے 20 سے زیادہ فوجی بھی مروائے، اور اپنا کچھ علاقہ وہ چائنا کے ان کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ بھارتی میڈیا اور گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ نہیں، ہماری تو 1 انچ زمین پہ بھی قبضہ نہیں ہوا، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ چائنا نے واقعی ان کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہے۔ تو قبضہ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے یہ کہتے ہیں، وہ کوئی پرماننٹ جو تھی بارڈر لائن نہیں تھی، وہ موسم کے حساب سے وہاں پہ پیٹرولنگ وغیرہ جاری رہتی تھی، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ بھارتی جو دستے تھے وہ جہاں پہ پہلے چائنا کا عمل دخل تھا، یہ وہاں پہ جا کے تو وہاں اپنا پیٹرولنگ کرتے تھے، اور یہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ علاقہ بھی ہمارا ہے، جبکہ وہ چائنا کے جو دستے تھے وہ وہاں تک آتے تھے، ان کے فوجی، اور وہ اس کو اپنا علاقہ سمجھتے تھے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب چائنا کے فوجی اپنی اس جگہ تک آئے جس کو وہ اپنا ہی ایریا سمجھتے تھے، تو وہاں پہ یہ کلیش ہوا، اور جس میں دونوں سائیڈوں سے لڑائی ہوئی، جبکہ بھارت کو زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے نتیجے میں بھارت ان سے بدلہ تو نہیں لے سکا، بہت سے مذاکرات ہوئے کمانڈروں کے، جنرل لیول تک کے وہاں پہ مذاکرات ہوئے، لیکن چائنا اپنا جو اس کا ایک سٹانس تھا، جو چائنا نے ایک سٹینڈ لیا اس پہ اپنے اس موقف سے، وہ چائنا وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور وہ ہٹنے کے پیچھے نہ ہٹنے کا جو نتیجہ تھا وہ بھارت کو بڑا یعنی کہ ناگوار گزرا، اور اس نے مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔
اور بھارت کے اندر جو موجود ٹی وی چینلز ہیں جیسے ریپبلک ہے، ٹی وی 9 ہے، اور ایک ریپبلک ان کا ہندی میں ہے، ان سب کو ایک ہی کام پہ لگا دیا کہ وہ 24/7 جو ہے وہ چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اور اپنے اندر ایک وار جو کنٹری کے اندر ہے اس کو ہائپ دی، جس طرح کہ انہوں نے اس سے پہلے وہی جو ان کی وہ حکمت عملی تھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، ہر وقت جنگ 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 کی باتیں کرتے تھے، وہی انہوں نے اب وہ ادھر اپنی عوام کو، مودی نے اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے وہی جنگ 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 چائنا سے جنگ کے جو ہے وہ ایک راگ اپنا شروع کر دیا، اور زیادہ سے زیادہ کیا کیا، چائنا کی کچھ ایپس کو اپنے اندر بند کر دیا، چیزوں کا کچھ بائی کاٹ کرنا شروع کیا۔ اس سے چائنا کو کوئی خاص اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ چین ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے، اور چین کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ صرف بھارت نہیں ہے، چین کا مال تو پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ مشرق سے لے کے مغرب ہو، چاہے افریقہ سے لے کے امریکہ ہو، چائنا کی تو پوری دنیا کی منڈی ہے، اس کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ چائنا کی جو برآمدات ہیں وہ اور اس طریقے سے بڑھ جائیں گی کہ چائنا بھارت کے مقابلے میں کوئی اور نئی منڈیاں بھی ڈھونڈ لے گا، لیکن بھارت جو کہ چائنا سے چیزیں منگواتا تھا اس کو سستی پڑتی تھی، اس کے عوام کو کچھ چیزیں سستی پڑ جاتی تھی، وہ بلکہ ان کا الٹا نقصان ہی ہوگا۔ دوسرا، چائنا نے جو اپلیکیشنز بڑی ان کی مشہور تھیں وہ بھارت نے اپنے ملک کے عوام کے لیے ان کو بند کر دیا، پابندی لگائی، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ان کی وہ جو اپلیکیشنز ہیں لائک ٹک ٹاک ہے وہ پوری دنیا میں ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہے، چلتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس طریقے سے چائنا کو کوئی بہت بڑا کوئی مالی نقصان پہنچا پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھارت شاید اس آس پہ بیٹھا ہے کہ بھارت کے کندھے پہ جو ہے وہ بندوق امریکہ کی ہوگی اور اصل میں امریکہ لڑائی کرے گا، ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو سب کا دوست ہے، اور جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا آپ کو 1971 وار کی، اس میں جس طرح آج بھارت کہہ رہا ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اسی طرح پاکستان 1971 میں امریکہ کے بہت قریب تھا، امریکہ کا دوست تھا، اور امریکن بیڑا جو ہے وہ انڈیا سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس آ رہا تھا، لیکن وہ آیا ضرور، لیکن باہر سے ادھر ادھر سے گھوم گھام کے وہ واپس چلے گئے، ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑی۔ تو بھارت اس خوش فہمی سے نکل جائے کہ چائنا سے جنگ کی صورت میں امریکہ جو ہے وہ بھارت کا ساتھ دے کے چائنا پہ چڑھ دوڑے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ چائنا نہ صرف ایک بہت بڑی اکانومی ہے بلکہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، وہ اس لیے امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بگانی لڑائی میں جا کے اپنے آپ کو اس آگ میں دھکیل لے، جبکہ وہ پہلے ہی افغانستان سے، عراق سے، ان علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو کسی ایک نئی مصیبت میں ڈالے گا؟ تو اس لیے بھارت کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی لڑائی آپ ہی لڑنی پڑتی ہے، اور اگر یہ لڑائی ہو گئی تو آپ کو ایسی مار پڑے گی چائنا سے کہ آپ بھول جائیں گے۔ اس لیے یہ لڑائی جنگ جنگ کا جو آپ راگ دن رات الاپ رہے ہیں، اس کو آپ بند کر دیں، یہ علاقے کے استحکام کے لیے، خطے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا اینڈ کیسے ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہوش کے ناخن لیں، خصوصاً مودی سرکار، اور یہ جنگ کے جو ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا ہوا اس سے باہر نکل کے جو بھی ان کے تنازعات ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے چین کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک جیسے پاکستان ہے، ان کا اب جو ہے نیپال کے ساتھ جو بھی تنازعات ہیں وہ سارے بالآخر ان کو ٹیبل پہ آ کے ہی ان کو سالو کرنا ہے۔ تو یہ آج کی بات تھی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔